اللہ عزت ورکڑ تصوف کی لاسانی پیر عثمان حنفی زمونگا پیر عثمان حنفی ہو پیر عثمان حنفی زمونگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل. میرے بھائیو دوستو اور جتنے سامعین ناظرین کرام ہیں، انسان جس شعبے سے بھی اگر زندگی میں دین کے لگا ہو تو وہ شعبہ ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے. دین کا شعبہ اہمیت کا حامل تبھی ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہو. اگر ایک شخص ایک شعبے سے وابستہ ہے، ایک شعبے سے جڑا ہوا ہے اور وہ دوسرے شعبے کی تنقید کر رہا ہے، اس کو مان رہا نہیں ہے، اس کو تسلیم نہیں کر رہا، تو یہ بندہ اہل علم نہیں ہے. ایک شعبے کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے دوسرے کو برا بولنا تو یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اگر دنیاوی زندگی میں دیکھا جائے، کالج کو دیکھا جائے، اسکول کو دیکھا جائے، یونیورسٹی کو دیکھا جائے، کوئی کہتا ہے انگلش میڈیم اسکول ہے، کوئی کہتا ہے اردو میڈیم اسکول ہے. اگر یونیورسٹیوں میں دیکھا جائے، کوئی بی ایس کر رہا ہے، کوئی کمپیوٹر سائنس پہ کر رہا ہے، کوئی انگلش میں کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی میڈیکل کر رہا ہے. تو ہر شعبہ ایک اہمیت کا حامل ہے. لیکن اگر میں اٹھوں، اگر میں دنیا دار ہوں، ایک شعبے پہ تنقید کروں تو یہ غلطی ہے میری. ہر شعبے کی ایک اہمیت اسی لیے ہے کہ کل ایک بندہ جب انجینئرنگ کرے گا تو کل جب جائے گا تو انجینئر بن جائے گا، انجینئر کہلایا جائے گا. اگر میڈیکل کرے گا تو ڈاکٹر کہلایا جائے گا. اور اگر اسی طرح اور شعبوں کے ساتھ ٹچ رہے گا تو کل کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ وہ لقب لگ جائے گا. مثال فلاں ڈاکٹر ہے، یہ ہے، وہ ہے. پھر یہ میڈیکل میں بھی ایک ترتیبات ہیں، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. تو اسی طرح دین کے بھی شعبے ہیں. دین کا ہر ایک شعبہ اہمیت کا حامل ہے اگر ہم اس کو سمجھے تو. اگر تبلیغ والے ہیں، الحمدللہ حق کا راستہ ہے. اور اگر تصوف والے ہیں، حق کا راستہ ہے. اسی طرح اگر سیاست والے ہیں، حق کا راستہ ہے. ابھی مجھے لوگ کہتے ہیں علماء کا سیاست میں کام کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ علماء کا سیاست میں کیوں کام نہیں ہے؟ تم جنازے کا وقت آئے گا تمہارا عالم پڑھائے گا، نماز کا وقت ہوگا عالم پڑھائے گا، نکاح کا وقت ہوگا عالم پڑھائے گا. تمہاری حرام عورت تم پر حلال نکاح کے ذریعے سے ہوگی اور نکاح وہ عالم پڑھائے گا. اور عالم دین کا یہاں سیاست میں کام نہیں.
مجھے لوگ کہتے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت تو دور کی بات، ہم اس پہ جان دیتے ہیں۔ جو جس طریقے سے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دفاع، ہر شعبہ دین کا دفاع کر رہے ہیں، میں کسی ایک کا وہ نہیں کر رہا، سارے دین کے دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن جو دین کا دفاع، ہم تو مسجد میں بیٹھے ہوئے، ہم تو مدارس میں بیٹھے، ہم تو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، وہ جس طریقے سے مغربی قوتوں کا مقابلہ کر کے، مغربی سازشوں کا مقابلہ کر کے جس انداز میں وہ کام کر رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ابھی انسان کی زندگی کا ایک خلاصہ ہے، اگر وہ جس شعبے کے ساتھ ٹچ ہو جائے اس کو وہ چیز اہمیت والی لگتی ہے۔ اگر میری کوئی دین کے ساتھ کسی شعبے میں میں منسلک ہوں تو مجھے وہ چیز اہمیت والی لگتی ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں تو مجھے وہ شعبہ اہمیت والا لگتا ہے، باقی شعبے کی اہمیت نہیں ہوتی، جب اس وقت تک اہمیت نہیں ہوتی جب تک میں اس شعبے کا حصہ نہ بن جاؤں۔ تو یہ سارے ہمارے شعبے ہیں اور ہم ان شعبے کے حصے ہیں۔ دین کے جتنے شعبے، ہم ان سارے شعبوں کے حصہ دار ہیں، اگر سمجھا جائے تو۔ میرے بھائیو دوستو، ہماری زندگی کا کچھ مقاصد ہیں، ہم کچھ مقصد لے کر یہاں آئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم بس ابس طریقے سے پیدا ہو گئے اور ہمارا کام یہاں کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے اور سونا ہے، بس نہیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو، اگر زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو، اگر زندگی کو ایک سانچہ دینا چاہتے ہو محبتوں کا، الفتوں کا، قربتوں کا، تو اس کے لیے کچھ باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ دیکھیں، میں نے اکثر یہ بات کی ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات کے ساتھ ساتھ اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، فرسٹ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کیا؟ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن اگر نیت تمہاری ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے، ابھی اعمال کا دار و مدار وہ معاملات پر بھی ہے۔ ابھی دیکھا جائے کیسے کیسے لوگ ہوں گے، شریف بنے ہوں گے، بڑی بڑی داڑھی ہوگی، پگڑیاں پہنی ہوں گی، لباس ایسے اوڑا ہوگا، لیکن جب ان کے ساتھ معاملات کریں دل ٹوٹ جاتا ہے، دل رزا ہو جاتا ہے کہ کیسے بندے کے ساتھ ہم معاملات کر چکے۔ لیکن جب وہ دین کی باتیں کرنے پر آئے تو ہے، میں آپ کو کیا بولوں، ایک تو دنیا دار بندے کی داڑھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ تو لوٹتا رہتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، بیٹا بنا کے لوٹتے ہیں، کوئی بھائی بنا کے لوٹتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے دنیا داروں میں۔ وہ ایک بندے مجھے کہہ رہا تھا، کہتا ہے ہمارے بھائی کم ہے کہ ہم دوسرے کو بھائی بنا دیں۔ تو اسی طرح لوگ اپنے مفاد اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے، دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دوسروں سے فائدہ لینے کے لیے دوسروں کو سہارا بنا لیتے ہیں۔ ابھی بڑے لوگوں کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، کام والے بندے کو پکڑ لیتے ہیں، میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، نام والے بندے کو پکڑ لیتے ہیں، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، اس کی وجہ سے ہم کچھ جگہ پر پہنچ جائیں اور مفاد حاصل کریں۔ لیکن میری بات یاد رکھیے، جو تعلق مفاد کی وجہ سے ہو اور مفاد اس میں بھرا ہو اور مفاد ہو اس میں، تو وہ تعلق چند گھڑیوں کا مہمان ہوتا ہے، وہ تعلق چند گھڑیوں کا مہمان ہوتا ہے۔ اس تعلق میں کبھی پختگی نہیں ہوتی، اس تعلق میں کبھی اخلاص نہیں ہوتا، اس تعلق میں کبھی پیور نہیں ہوتی، وہ تعلق پیور نہیں ہوتا، یعنی وہ خالص نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں بھی اگر کوئی چیز کرنی ہے تو اخلاص سے کرو، کامیابی کی منزل تک پہنچو گے۔ اگر اخلاص سے نہیں کیا تو کامیابی کی منازل تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے، کبھی بھی کامیابی کی منازل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اخلاص سے نیت جو ہے اور اخلاص کے ساتھ چلنا، یہی مقصد ہے ہمارا۔ مسلمان جو ہے اس کا کام ہی اخلاص ہے، مسلمان جو ہے اس کا کام ہی نیت درست کرنا ہے، مسلمان جو ہے امن کا نام ہے، مسلمان جو ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا نام ہے، مسلمان جو ہے محبت کا نام ہے، مسلمان جو ہے الفت کا نام ہے، مسلمان جو ہے عشق کا نام ہے۔ آج مسلمان کہاں بھٹک رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں، کہاں جا رہا ہے، کن راستوں پہ چل رہا ہے، کس راستوں کو اختیار کر چکا ہے؟ سوچنا چاہیے، ایک لمحہ فکریہ اپنے دلوں میں اور اپنے ذہن میں بٹھا لو
کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جزاک اللہ. ہمارا جو راستہ ہے، ہمارا جو کام ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. دیکھیں سنتوں پر عمل کرو کامیاب ہو جاؤ. کیا کرو؟ سنتوں پر عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر سنتوں پر عمل نہیں کیا ناکام رہو گے، خسارے میں رہو گے. تو میرے بھائیو دوستو، میری بات کا مقصد یہی ہے، اگر سجدوں میں مزہ چاہتے ہو، اگر عبادتوں میں مزہ چاہتے ہو، اگر ذکر میں لطف چاہتے ہو. اکثر ایک مجھے کہنے لگا کہ میں سجدے پہ جاتا ہوں، میرے سر پر بوجھ آ جاتا ہے، میرے سر پر بوجھ آتا ہے. اس کی کیا، آپ کیا اس مسئلے کا حل بتائیں گے؟ تو میں چپ ہو گیا، میں نے اسے کچھ بھی نہیں بولا. اگر سجدوں میں مزہ چاہتے ہو، اگر عبادت میں سکون چاہتے ہو، ذکر میں لطف اندوزی چاہتے ہو، تو حلال کھاؤ، حرام سے بچ کے چلو. کیا؟ حلال کھاؤ، حرام سے بچ کر چلو. ابھی ایک پانی ہے، یہ پانی کا گلاس ہے، یہ اس میں صفا پانی ہے. اگر اس میں تھوڑا سا گدلا پانی ہو، گندا پانی ہو، تو اس کو میں نہیں پیوں گا. میں تو کیا، اگر دیکھا جائے معاشرے میں اگر کوئی ریڑھی والا ہے، اس کو گندا پانی اس کو دو، وہ نہیں پیے گا، وہ پھینک لے گا، وہ فلٹر والے پانی کے پیچھے جائے گا، صفا پانی کے پیچھے جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اس سے پوچھو یہ گدلا پانی کیوں نہیں پیتے، فلٹر والے کیوں پیتے ہو، عام پانی کیوں نہیں پیتے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ والا پانی گردے خراب کرتا ہے، معدہ خراب کرتا ہے، سینہ خراب کرتا ہے، جسم کے اندر باڈی میں تکلیف پیدا کرتا ہے. اس کی یہ مثال ہے. اگر ایک پانی گندا ہے، اس کے تو یہ مجھے پتہ چل گیا سرٹیفکیٹ، اس کے نقصانات یہ ہیں. اگر ایک بندہ حرام کھاتا ہے، اس کی نسلوں پر اس کا جو ہے غلاظت پڑتی ہے. اس کی غلاظت اس کی جسم میں، اس کی عبادتوں میں، اس کی ریاضتوں میں، اس کے سکون میں پڑتی ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عبادت میں جو ہے مزہ نہیں ہے، ہماری عبادت میں سکون نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ حلال سے دور ہوتے ہیں، حرام کے اتنے قریب ہوتے ہیں، حرام کو گلے لگایا ہوتا ہے، حرام کو گلے لگایا ہوتا ہے، حلال سے دور ہوتے ہیں. حلال کھاؤ گے مزے کرو گے. معاملات کی خرابیاں انہی وجوہات پہ پیدا ہوتی ہیں. کہتے ہیں جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھائے 40 دن تک اس کی عبادت میں اس کو مزہ نہیں آتا اور عبادت قبول نہیں ہوتی. ہمیں خوب پتہ ہوتا ہے یہ حرام مال ہے، ہمیں خوب پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو کرتے ہیں. ہم زیادہ مال کے پیچھے گھومتے ہیں، برکت کے پیچھے کبھی نہیں گھومتے. 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4. ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ ایک بزرگ مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو 1 روپیہ ایک بچہ تھا، وہ رو رہا تھا، بہت سخت رو رہا تھا. اس سے پوچھا، میں دنیا کی مثال آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، دیکھیں دنیا ہے کیا چیز، اور دنیا کی اوقات کیا ہے اور حیثیت کیا ہے. ایسے تو اللہ نے نہیں فرمایا مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، اس کے سارے تعلقات مکڑی کے جالے کے برابر. مکڑی کا جالا کتنا جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے تعلقات اس کے سہارے بظاہر دکھاوا ہوتے ہیں. تو جب بزرگ مسجد جانے لگا، راستے میں ایک بچہ اس کو ملا، وہ رو رہا تھا. تو بزرگ نے اس سے سوال کیا، اے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا مجھ سے 1 روپیہ کھو گئے. تو اس بزرگ نے کہا اگر میں 1 روپیہ دے دوں تو تم خاموش ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا بالکل دے دوں، خوش ہو جاؤں گا. اس نے اس کو 1 روپیہ دے دیا. ابھی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے. پھر تھوڑے وقت بعد دوسری نماز کا وقت تھا، وہ پھر آ رہے ہیں، پھر بچہ رو رہا ہے. جب دوبارہ بچہ رو رہا ہے، اس سے کہا کہ بیٹا اب کیوں رو رہے ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے 1 روپیہ گم گیا، میں نے تمہیں دے دیا، تم نے کہا میں خوش ہو جاؤں گا، تم کیوں خوش نہیں ہو رہے؟ کہتا ہے بزرگ اگر وہ 1 روپیہ بھی ساتھ ہوتا تو 2 روپے ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ 2 روپے ہو جاتے. پھر اس بزرگ نے اس کو 1 روپیہ اور نکال کے دیا، وہ 2 روپے ہو گئے. پھر نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے پھر واپس جا رہے ہیں. جب واپس جا رہے ہیں پھر آئے تیسری نماز کے وقت، وہ پھر رو رہا ہے بچہ. تو کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے اگر وہ 1 ہوتا تو یہ 3 ہو جاتے، 3 ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ 3 ہو جاتے. تو اب یہ بچے کی رونا ختم نہیں ہو رہا، 3 روپے دے دیے، اسی طرح 4، اور بس بزرگ چلا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی یہ دنیا کی مثال اور دنیا کی اوقات یہی ہے، ہر انسان رو رہا ہے، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. سوچوں نے ہمیں خراب کیا ہوا ہے. جتنا مل رہا ہے اس پہ شکر کرو، جتنا مل رہا ہے اس پہ شکر کرو، ناشکری کبھی مت کرو.
ہر حال میں الحمدللہ پڑھو، ہر حال میں شکر ادا کرو۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد راحت ہے، ہر دکھ کے بعد سکھ ہے، ہر غم کے بعد سکون ہے۔ اگر ہم اس چیزوں کو دیکھیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے برا شخص وہ ہے، حدیث شریف کا مفہوم بیان کروں، کہ جو اچھے کپڑے پہنے گا، کیا کرے گا، بات کو سنیں، اچھے کپڑے پہنے گا، رنگ برنگی کپڑے پہنے گا، کھانے کھائے گا، خوشیاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن وہ دوسرے کو حقیر سمجھے گا، دوسرے کو حقیر سمجھے گا، یہ کہے گا بس یہ خوشی میرے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے، یہ خوشی بس میرے پاس ہی آ سکتی ہے، اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ حالانکہ وقت اور حالت بدلنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، منٹ تو دور کی بات ہے، کیا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، منٹ تو دور کی بات ہے۔ اگر ہم خود سے اعلیٰ لوگوں کو سمجھیں گے ہم کامیاب رہیں گے۔ ابھی زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک امتحانات میں بھی دیکھ لیں، مدارس میں، اسکولوں میں، عصری تعلیم یا دینی تعلیم، ایک ہے کامیابی، ایک ہے ناکامی، دو چیزیں وابستہ، زندگی کے ساتھ دو چیزیں وابستہ ہیں، ایک کامیابی، ایک ناکامی۔ کامیاب شخص دنیا میں معزز ہوتا ہے، ناکام شخص ناکارہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہلکٹ ہے، یہ ناکارہ ہے، لوگوں کے پیچھے گھوم رہا ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے، پیسے مارتا ہے، چوریاں کرتا ہے، چاہے وہ جس شعبے میں بھی ہو، دنیا کے جس شعبے، پراپرٹی کا شعبہ ہو، کپڑوں کا شعبہ ہو، تجارت کا شعبہ ہو، کاروبار کا شعبہ ہو، جس شعبے میں ہو، جو ناکارہ شخص ہوتا ہے، ناکامیاب شخص ہوتا ہے، وہ کیسے ناکامیاب، اس کو سب ہلکا سمجھتے ہیں، سب اس کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ناکامی کیوں آتی ہے اس میں؟ یہ اس وجوہات پہ آتی ہے کہ وہ خود کو ناکام سمجھتا ہے۔ اگر وہ خود کو کامیاب سمجھے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے تیرا گمان ویسے میری شان ہے، تو اللہ سے گمان بہترین رکھا کرو، اللہ سے بہترین اور اچھے فیصلے کیا کرو، اچھے فیصلے کروایا کرو، اللہ فیصلے کرے گا تمہارے، اللہ فیصلے کرے گا۔ اللہ ہمارا اللہ ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، قدردان ذات ہے، رحمان الرحیم ذات ہے، کریم ذات ہے۔ کریم کس سے کہتے ہیں؟ ایک شخص ہوتا ہے باہر، اکثر فقراء کو دیکھا جائے، وہ صرف آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے دل میں ترس آ جاتا ہے، اس کو پیسے دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ صدقہ دے دیتے ہیں، اس کو صدقہ دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں ہم۔ تو یہ ابھی کیا ہے، ہمارے دل ترس آ جاتا ہے، یہ بہت بیچارہ مجبور ہے، لاچار ہے۔ اللہ کریم ذات ہے، اللہ سے جیسے یاد اٹھاؤ گے اللہ دے گا۔ اگر ایک شخص اللہ سے بار بار مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے مال دے دے، یا اللہ مجھے پیسہ دے دے، یا اللہ مجھے دولت دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، ابھی اس کو جلدی مل رہا ہے، تو سمجھ جاؤ اس کا مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیا؟ اس کا مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک شخص اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن دے رہا ہے اس کو، لیکن تھوڑا صبر کر کے، تھوڑی آزمائش آ کر، تھوڑی تکلیف آ کر، اللہ انسان کو دیکھتا ہے کہ یہ اس وقت کیا کرتا ہے۔ اگر اس کو اس انداز میں دے رہا ہے، اس انداز میں دے رہا ہے کہ یہ مانگ بھی رہا ہے پیسہ لیکن اس کو تھوڑا صبر کر کے دے رہا ہے، لیکن دیتا ہے۔ ابھی ضرورت کے وقت جو چیز آپ کو مل رہی ہے، بس آپ کی ضرورت، اتنی مہنگائی کا دور ہے لیکن آپ کو ایک چیز مل رہی ہے، آپ کو کھانا مل رہا ہے، آپ کبھی بھوکے نہیں سوئے، تو اس پہ شکر کرو، اس پہ الحمدللہ پڑھو، اس پہ بار بار پڑھو۔ تو جس کو اللہ دے رہا ہے لیکن تھوڑا صبر کر کے دے رہا ہے، تھوڑا ایک دے رہا ہے لیکن اس انداز میں دے رہا ہے کہ اس کو تھوڑا صبر کر کے، تھوڑا مشقت سے، تو اس کا مانگنا اللہ کو پسند ہے، اس کا مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ اس وجہ سے پسند ہے کہ جو مانگتا ہے، اگر ہم بھی کسی کے پاس جائیں، کوئی ہم سے مانگے اور ہمارے قریب ہو، ہم اسے کہیں یار یہ چیز یہ مجھ سے لے لے گا اور پھر مجھے نہیں یاد کرے گا، کیا نہیں کرے گا، مجھے نہیں یاد کرے گا۔ اور ایک بندہ ہے وہ مانگ رہا ہے، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے، تو میں کہتا ہوں صبر کرو، دے دوں گا، اس کی باتیں مجھے پسند ہیں۔ اللہ کو بعض لوگوں کے مانگنا اور ان سے باتیں کرنا پسند ہوتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے عشق کرو، اللہ سے یاری لگاؤ۔ آج ہم دل کے حالات اور دل کے غم لوگوں کو سناتے ہیں، اگر ہم اللہ کو سنائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے، کامیاب انسانوں میں ہم شمار ہوں گے۔
غفلت کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ انسان غافل ہے۔ ابھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ اکثر سوالات ہوتے ہیں ہر قسم کی مجالس میں، اللہ رب العزت کہاں ہے؟ وہ افریدی کچھ جملہ کہتے ہیں، وہ سنٹینس وہ مجھے بہت پسند ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہ لیدے لینے دے وہ پا قدرتوں باندھے معلومی گی سا پا قدرتوں باندھے معلوم یہ اللہ چاہ نہ دے لیدے امدغت سے چھ کم کس اللہ تعالیٰ طرف تے رجوع کی اللہ آغے تخپل عبادات کے لطف ورکی، اللہ تعالیٰ آغیلا یو راحت ورکی، اس منس بمونگ باندھے بوجھ لے دے چھ مونگ دنیا کی دا سے مگن شویو غافلہ شویو وہ دنیا رنگینیانوں کے رنگ شویو۔ اگر دنیا کو دیکھا جائے یہ رنگینی ہے، اس میں رنگینی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ عبادات میں لطف کب آتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب ایک بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام کا ہو جاتا ہے، تب اس کو لطف آتا ہے، ایسے لطف نہیں آتے۔ ابھی میں لطف حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہوں، کوششیں دیکھتے جاؤ سنتے جاؤ۔ ایک بندہ ہے کام کرتا ہے سکون کے لیے، لطف کے لیے، سکون الگ ہے لطف الگ ہے، لطف مزے کو کہتے ہیں اور سکون راحت کو کہتے ہیں۔ ابھی ایک بندہ لطف پہلے سکون ہے پھر لطف ہے، جب زندگی میں سکون ہوگا تو لطف خود بخود آئے گا، لیکن لطف تب آئے گا جب بندہ اللہ کے ساتھ ٹچ ہو، سکون بھی تب آئے گا جب اللہ سے ٹچ ہو۔ اب ایک بندہ کام کرتا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے کالج کے خرچے، یونیورسٹیوں کے خرچے، اسکولوں کے خرچے، اس کے لیے صبح اٹھتا ہے، اپنے کھانے پینے ہیں، پہننا ہے، رہن ہے، سہن ہے، اس کے لیے صبح اٹھتا ہے، پہلے کام پہ جاتا ہے، کیا صبح رات کو لیٹ آتا ہے، کیا کام بہت تھا، یہ تھا وہ تھا، جلی کٹی بیوی کی سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، یہ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، کہ اولاد میری صحیح پڑھی لکھی بن جائے، اولاد کبھی جاہل نہ بنے، اولاد اچھی تعلیم کرے، اولاد معاشرے میں اچھا نام بنا لے اور میری عزت ہوگی اس وجہ سے۔ اب یہ شخص کی یہ سوچ ہے۔ کوئی شخص اوورسیز پاکستانی بن جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، کیوں؟ یہاں پہ مزہ نہیں ہے۔ ہر ممالک میں، انڈیا، بنگلہ دیش، سب جگہوں پہ یہ دیکھا جائے، ہر ملک میں یہ سسٹم چل رہا ہے۔ ابھی ایک شخص بچوں کے لیے اس چیز کے لیے سوچتا ہے، حالانکہ قرآن میں کیا سورۃ تغابن کی آیت ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے، مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے۔ اب ایک شخص اولاد کی خاطر اپنے آپ پہ سختیاں برداشت کرتا ہے، تکالیف، اس کو دین کے اندر اہمیت نہیں دیتا، لیکن دنیاوی اہمیت کے لیے اس کے لیے ہر کچھ کرتا ہے۔ جب دین کا وقت آ جائے تو کیا کہتا ہے؟ چھوڑ دو بس، یہ خود بخود سیکھ لے گا۔ دنیاوی شعبوں کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے صبح اٹھانا پڑتا ہے، اس کے لیے صبح ماں اٹھتی ہے، باپ اٹھتا ہے، ناشتہ تیار کرتا ہے، پھر اس کو روانہ کرتا ہے، یونیفارم پہناتا ہے، اسکول کے لباس پہناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات آ جائے تو کہتے ہیں سیکھ لے گا۔ تو یہ ہمارے ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور یہی بچہ کل جب اٹھتا ہے ماں باپ کو جاہل کہتا ہے، یہی بچہ کل جب اٹھتا ہے ماں باپ کی سکون میں غم بنتا ہے، سکھ میں دکھ بنتا ہے، راحت میں پریشان کرتا ہے۔ یہی بچہ اگر جس بچے کو دین دو، دنیا بھی دو، میں دنیا کا تعلیم کا کبھی مخالفت نہیں کرتا، اور میں کبھی دنیا کی تعلیم کی مخالف، میں خود الحمدللہ پڑھا لکھا ہوں، میں ہر جگہ جانا آنا ہوتا ہے، کالجوں میں جانا ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں آنا جانا ہوتا ہے، لیکن میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی اہمیت دلانا چاہتا ہوں اور اہمیت بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو کیوں ہلکا سمجھا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ لمحہ فکر ہے یا نہیں؟ لمحہ فکر ہے یا نہیں؟ اس باتوں کو اندازہ لگاؤ۔ اگر بچہ اسکول جاتا ہے، اچھے اسکول میں پڑھاؤ، انگلش میڈیم جو بھی ہو پڑھاؤ، اچھی تعلیم کرواؤ، لیکن پلس اس کو دین بھی سکھاؤ۔ ایک کالج میں جانا ہوا، جب گیا وہاں بیٹھ گیا تو مجھے وہاں کی پرنسپل نے کسی سے ملاقات کروائی، کچھ طلباء اسٹوڈنٹس جو کہتے ہیں ان سے ملنے۔ جب میں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے بیٹھا تو میں نے غسل کے فرائض پوچھے
کیا غسل کے فرائض، سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے، غسل کے فرائض پوچھے، باخدا قسم خدا کی ان کو نہیں آتے تھے، وہ کہتے تھے صرف بدن پہ پانی پہ ڈالو یہ غسل۔ تو میں نے پھر اس کلاس میں گیا، بلکہ میں نے ان کو کہا یہ لڑکوں کو اکٹھا کرو۔ جب انہوں نے میرے کہنے پر اکٹھا کیا، میں نے سب کو پیار محبت سے، لڑکیاں تھی لڑکے تھے، سب کو پہلے غسل کے فرائض، پھر نماز کے فرائض ہلکے ہلکے تھوڑے تھوڑے، اور پھر وضو کے فرائض سکھا دی۔ تو یہ ہماری غفلت ہے۔ اگر اس سے انگلش میں سوال کرو وہ فر آنسر دے گا، ایسے آنسر دے گا، اور اگر دین کا سوال کرو، اے ہے رونا اس بات پر آتا ہے، دل خفا اس بات پر ہوتا ہے، دل پریشان اس بات پر ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا دین نے ہمیں اہمیت نہیں سکھلائی؟ کیا دین نے ہمیں اہمیت نہیں دی؟ کیوں نہیں دی؟ کس نے کہا دین نے اہمیت نہیں دی؟ اگر والدین کی عزت ہے، اگر والدین کا احترام ہے، اگر بھائیوں کا احترام ہے، اگر رشتہ داروں کا احترام ہے، اگر پڑوسیوں کا احترام ہے، اگر دوستوں کا احترام ہے، اگر بزرگوں کا احترام ہے، اگر عزیز و اقارب کا احترام ہے، تو ہمیں دینی تعلیم نے سکھایا اور کسی نے نہیں سکھایا۔ استاد کا احترام دینی تعلیم نے سکھایا ہے، ٹیچر کا احترام، درسگاہ کا احترام، اور اسی طرح عالم کا احترام ہمیں دینی تعلیم نے سکھایا۔ اگر ہم دینی تعلیم نہ سیکھیں ہم جاہل ہوں گے، اور اگر ہم دینی تعلیم سیکھیں گے ہم جاہل نہیں ہوں گے، ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے۔ ایجوکیٹڈ دنیاوی تعلیم والے نہیں ہیں، ایجوکیٹڈ جو ہے دینی تعلیم والے ہیں، اور پلس پھر عصری تعلیم ہے۔ میں پہلے دینی تعلیم کو اہمیت دوں گا، پھر عصری تعلیم کو اہمیت دوں گا۔ ابھی اگر ان اولاد کو نیک بنانا چاہتے تو پھر ان کو دینی تعلیم سکھاؤ۔ ایک ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا تھا، ہے کیا بتاؤں آپ، ایک باپ کی کال آئی، ایک لڑکے کے والد کی، اور میرا گروہ پڑا۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی خیریت، کون ہے، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ شاید جہلم سے کال تھی، جہلم سے۔ تو کہتے ہیں آپ کے بیانات ہم نے اکثر سنے ہیں اور فیس بک پہ آپ کو بہت دیکھا ہے، لیکن ہمارا ایک بچہ ہے۔ میں نے کہا اچھا، پھر میں سمجھ رہا تھا کوئی تشخیص وغیرہ کرواتے ہو، علاج نہیں، کہتے آپ سے ایک مشورہ لینا۔ میں نے کہا جی بولیں۔ کہتے میرا ایک بیٹا ہے، میں لندن میں تھا، وہ بیٹا پیدا ہوا، میں یہاں پہ تھا، پھر لندن چلا گیا، لندن میں کام کرتا تھا کسی ریسٹورنٹ میں، وہ پیدا ہو گیا۔ میں نے اس کے پیدائش پہ بہت خوشی منائی لندن میں، پھر پاکستان آیا اسپیشل، اس کے بڑے بڑے شادی ہال میں اس کا ایک پروگرام کیا عقیقے کا ٹائپ، اور لوگوں کو بلایا اور خوشی منائی۔ اس کی تعلیم کی خاطر میں پھر دوبارہ لندن گیا، تعلیم کی، اس کو میں نے اچھا ڈاکٹر بنا لیا۔ آج وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، نامی گرامی، لیکن میں اس کو کال کرتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے بڈھے مجھے کال مت کرنا۔ جب میں اس کی کلینک جاتا ہوں، جب میں اس کی ہاسپٹل جانا چاہتا ہوں، تو لوگوں کو کہتا ہے یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اگر دینی تعلیم اس نے دی ہوتی، میں نے اس کو ایک سوال کیا، میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے اس کو دینی تعلیم دی ہے؟ کہتا ہے نہیں، دینی تعلیم کی طرف میرا گمان بھی نہیں تھا، دینی تعلیم کی طرف میری توجہ بھی نہیں تھی، دینی تعلیم کی طرف میری سوچ بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا اگر آپ نے اس کو دینی تعلیم دی ہوتی تو باخدا یہ آپ کی عزت ایسے جانتا جیسے ایک طالب علم اپنے استاد کی عزت جانتا ہے۔ ایک طالب علم اپنے استاد کی عزت جانتا ہے۔ میں نے کہا اب رونے کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا، اللہ سے دعا کرو، عبادت کرو، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا بڑا وظیفہ یہی ہے کہ پیدا ہوتا اس کو تم کیا کرتے؟ دینی تعلیم دیتے۔ دینی تعلیم دو گے وہ والدین کے حقوق جانیں گے، دینی تعلیم دو گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق جانیں گے۔ ابھی پاکی ناپاکی میں تمیز نہیں ہے بچوں کو، پاکی ناپاکی میں تمیز نہیں ہے، غسل کے فرائض نہیں آتے، تو ان کی نمازیں کیا قبول ہوگی؟ ان کا قرآن پڑھنا کیا قبول ہوگا؟ قرآن اٹھانا کیا قبول ہوگا؟ ایک نمبر کم آ جائے کالج میں، ایک نمبر، 10 20 100 نمبر چھوڑو، 1% کم آ جائے، پرسنٹیج 1% کم ہو جائے، اس بچے کو ذلیل کر دیتے ہیں والدین۔
لیکن جب نماز چھوٹ جائے پوچھتے تک نہیں ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی. قرآن تو دور کی بات، قرآن تو بعد میں بات بولوں گا اس بارے میں. کیا نماز فرض اہمیت، زندگی کا فرض حصہ نماز ہے. قبر میں پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے، وہ چھوٹ جائے سوال. ماں ٹس سے مس نہیں ہوتی، باپ ٹس سے مس نہیں ہوتا. مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر بول رہی تھی کہ بس میں بھی لیڈی ڈاکٹر ہوں، میرا ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم نے ایک دائی رکھی ہوئی ہے، ایک نوکرانی رکھی ہوئی ہے بچوں کے لیے، بس بچے آتے ہیں اس کے ساتھ ہی پل رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یعنی اپنا ایک مجھے وہ جتلا رہی تھی نا کہ ہماری یہ ایک ماحول ہے. تو میں نے کہا کہ ماں باپ کی جو گود ہے وہ اول درسگاہ ہے. اگر تم نے اس کو دینی تعلیم نہیں دی تو یہ بچے تم لوگوں کے آگے بہت خراب بڑے ہو جائیں گے، بہت عجیب و غریب حرکتیں کریں گے. تو وہ اس بات کو سمجھ گئی. میں نے اس کو کچھ واقعات سنائے تو وہ سمجھ گئی. اس نے پھر الحمدللہ پھر مجھ سے رابطہ ہوا دوبارہ، تو اس نے اس بچوں کو اسکول میں بٹھایا، اسکول کے ساتھ ساتھ ٹیوٹر رکھا، قرآن کا قاری رکھا، وہ آتا رہا. تو الحمدللہ 2 سال قبل بات ہے پہلے، ابھی اس کا 9 سال کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، بہت کچھ کرتا ہے، نماز بھی سیکھ چکا ہے، دعائے قنوت بھی سیکھ چکا ہے. تو مجھے دعا دے رہی تھی. حالانکہ یہ باتیں تو ہم سے بھول بھی جاتی ہیں، ہم سے تو ہزاروں لوگ ملتے ہیں، ایک بندہ تو ملتا نہیں کہ ہم یہ بات کریں. لیکن کچھ باتیں جو ہیں ذہن میں چپک جاتی ہیں، عبرت کے لحاظ سے لوگوں کو بتلانا پڑتی ہے تاکہ معاشرے کی اصلاح اس طریقے سے ہو جائے. تو میرے بھائیو دوستو، اپنی اصلاح کے لیے ایک زندگی کی روٹین بناؤ. اسکول کی روٹین ہے، کالج کی ہے، یونیورسٹی کی ہے، نماز کی بھی روٹین بناؤ، قرآن پڑھنے کی بھی روٹین بناؤ، اذکار کی بھی روٹین بناؤ، ذکر کی بھی بناؤ. تو اسی طرح ہمارے معاملات اچھے چلیں گے. ابھی اللہ رب العزت ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. ایک ماں 70 کہتے ہیں ایک اللہ 70 ماں سے بڑھ کر، یہ 70 ماں ایسی لوگوں کو بتلانے کے لیے، حالانکہ اللہ بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. تو اب میری بات کا مقصد سمجھو، انسان جو ہے اللہ رب العزت سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ کبھی سوچا ہے؟ انسان کا اللہ کی طرف سوچ ہی نہیں ہوتی. اگر ایک بچہ بدکار ہے، اگر ایک بچہ خراب ہے، اگر ایک بچہ شرارتی ہے، جس قسم کا بھی ہے، لیکن ماں اس سے پیار نہیں چھوڑتی. بدکار بچے کی طرف ماں کی اور توجہ ہوتی ہے، اور سوچ ہوتی ہے، اس سے اور بھی پیار کرتی ہے، اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. ہم گناہوں کے باوجود، غافل ہونے کے باوجود، غفلت کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، لوگوں کو پریشان کرنے کے باوجود، لوگوں کے حق کھانے کے باوجود، سارے معاملات لوگوں کے خراب کرنے کے باوجود، اللہ پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے. جو فرشتے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، کتنی پیاری ذات ہے، کتنی کریم ذات ہے، کتنی رحیم ذات ہے. جو فرشتے ہمارے گناہ شام کو لے جاتے ہیں آسمان پر، کیا جو فرشتے ہمارے گناہ لے جاتے ہیں آسمان پر، اسی فرشتوں کے ہاتھ صبح ہمارا رزق بھیجتا ہے، اسی فرشتوں کے ہاتھ ہمارے لیے رزق بھیجتا ہے. آج ہم نے اللہ کی معرفت اور اللہ کی قربت کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے یاری لگائی ہے، لوگوں سے لگائی، ہم نے عشق کیا، لوگوں سے کیا، کبھی اللہ سے عشق نہیں کیا، کبھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی، تہجد میں اللہ سے مانگا نہیں کبھی. اللہ تو دیتا ہے اور اللہ سب کی سنتا ہے. ایک بتکار ہوتا ہے، یعنی بت کی عبادت کرنے والا، وہ 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہتا ہے. اس بات کی طرف کہیں سوچیں، لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا؟ تم نے کبھی اللہ کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارو گے تو سنے گا، اور اللہ بغیر پکار کے بھی سنتا ہے. اگر پکارو گے تب بھی سنتا ہے، اور بغیر پکار کے تمہارے دل میں جو بات گزرے گی اس کو بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور ذات ہے. تو وہ 40 سال تک یا صنم یا صنم یا صنم کرتا رہا. کتنے سال تک؟ 40 سال. ایک دن نیند کا غلبہ آ گیا ایسے اوپر. جب نیند کا غلبہ آ گیا تو منہ سے یا صنم کی بجائے یا صمد نکل آیا. اے ہے ہے. جب یا صمد نکل آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا عبدی، اے بندے بول
کیا چاہیے تجھے؟ میں حاضر ہوں. کیا؟ میں حاضر ہوں. فرشتے ابھی اللہ سے سوال کیا، یا اللہ یہ تو غفلت کی وجہ سے اس نے تیرا نام لیا، یہ تو یہ صنم کو پکار رہا تھا، بت کو پکار رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے بت کو پکار رہا تھا، مجھے پتہ ہے بت کو پکار رہا تھا. وہ بت اس کو 40 سال سے جواب نہیں دے رہے تھے، آج وہ غلط ہو گیا، اس کی زبان پھسل گئی اور میں اس کو جواب نہیں دیتا، مجھے اور بت میں کیا فرق رہ جاتا. تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ورا الورا ذات ہے، کریم ذات ہے، سمندروں کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، مخلوقات کا رب ہے، آخرت کا رب ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے تمہیں بنایا، جس نے سب چیزیں بنائی ہیں. اللہ ہم سب کا رب ہے. میرے بھائیو دوستو، یہ عارضی اور فانی دنیا کو چھوڑ دو، اس کی لذتوں کو چھوڑ دو، اس کی عیاشیوں کو چھوڑ دو، ورنہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے. مال والے لوگ میرے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں کل بہت کچھ تھا آج کچھ نہیں ہے. غریب لوگ آتے ہیں، کل کچھ نہیں تھا آج بہت کچھ ہے. یہ دنیا ایک مکافات عمل بھی ہے، اور ایک ایسے، میں تو دنیا کی مثال ایسے دیتا ہوں، یہ ہاتھ دیکھیں ایسے اور ایسے، یہ دنیا کی مثال ہے. کبھی ایسے، کبھی ایسے، اور کبھی ایسے، اور کبھی نرم، کبھی گرم، اور کبھی کھٹی اور کبھی میٹھی. تو یہ دنیا کی مثال ہے. زندگی کو خوشگوار بناؤ اللہ کی یاد سے، زندگی کو اچھا بناؤ رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلنے سے، اور گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کبھی نہیں ہوگا. اور اپنے معاملات کو سیٹ رکھو، درست رکھو. بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے کرو، آسان طریقے سے کرو. بچوں کو غافل مت چھوڑو، اکیلے کمرے میں زندگی مت دو اسے، اس کی نگرانی کرو، اسے گناہوں سے بچنے کی تلقین کرو، نمازوں کی طرف اس کا رجوع کرو، اس کا دھیان کرو، اس کو نمازوں کی طرف لے جاؤ. تو یہ بچے کل نجات کا سبب بنیں گے. اور اگر ان کو ایسا نہیں کیا، اگر دین کی طرف چھوڑا نہیں، دینداروں کے ساتھ چھوڑا نہیں، دنیا داروں کے میں رہتے رہے، تو یہ کل یہ بھی دنیا دار بن جائے گا. وہ کل آپ لوگوں کا سب سے بڑا نافرمان بنے گا. اور جب یہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے گا تو چوری بھی کرے گا، حرام بھی کھائے گا، سب کچھ کرے گا. تو میری آج اس گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہم پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے. نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر عمل کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے. ہم اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، گھروں میں سکون چاہتے ہیں، تو ہم یہی کرنا پڑے گا. حضرت ابھی ایک زندگی ہے، کیا ہمارے گھر کی لائف ہے، وہ ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں نہیں. لیکن ادھر نبی علیہ السلام کی زندگی وہ ہمیں بتا دی گئی ہے. حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ، سب کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ ہماری بتا دی گئی ہے ان کی لائف، کہ آپ لوگ ایسی ایسی زندگی گزارو، بیویوں کے ساتھ سکون ہوگا، خوشی ہوگی. اور جن نے ویسے زندگی گزاری ہے، ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے، وہ کامیابیوں کی منازل پہ چلا ہے اور منزلوں پہ چلا ہے، ناکامیوں کی طرف کبھی نہیں چلا، کبھی بھی ناکام نہیں ہوا. جو سنتوں کا پابند ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلنے والے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. جو بزرگان اور بزرگان دین صلحاء کرام کے ساتھ چلا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. صحبت کے ساتھ جڑ جاؤ، صحبت کے ساتھ جڑ جاؤ. جس سے بیعت کرتے ہو کر لو، لیکن صحبت کے ساتھ جڑ کر چلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.